بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر مشکل اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ڈیلائٹ ایچ ٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آج ایک مرتبہ پھر بند روڈ کوریڈور ایکسیس منصوبے کی جگہ پر موجود ہیں۔ آج ہم اس کو ہونے والی حالیہ اپڈیٹس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور وزٹ بھی کروائیں گے۔ نیازی انٹرچینج سے بابو سابو تک 7.3 کلومیٹر پر محیط یہ منصوبہ، جس کے پہلے حصے کا آغاز نیازی چوک سے سگیا انٹرچینج تک کیا گیا ہے، جس کے بارے میں آگاہی ویڈیو پہلے بھی ہم آپ کو فراہم کر چکے ہیں۔ آج اس کے بارے میں آپ کو موجودہ صورتحال کا وزٹ بھی کروائیں گے اور ہونے والی اپڈیٹس بھی بتائیں گے۔ جیسا کہ اس منصوبے کا آغاز چند دن پہلے ہی کیا گیا ہے، اس کے اوپر کام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے شب و روز جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیازی انٹرچینج سے سگیا پل تک جو ہے 3.65 کلومیٹر کے رقبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی ضرورت اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ ماضی میں اس روڈ سے سفر کرتے ہیں اگر آپ کو بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے کہ نیازی انٹرچینج سے سگیا کی طرف یا بابو سابو کی طرف جاتے ہوئے اس روڈ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ رنگ روڈ کے دوسرے حصے یعنی ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے، نیازی انٹرچینج سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے کا جو حصہ ہے اس کے بالکل برعکس اور مختلف تھی، کیونکہ اس روڈ کے اوپر اس سائڈ پہ ٹریفک جو ہے ہر طرح کی ٹریفک جو ہے اس کے اوپر چڑھ سکتی تھی، جیسے کہ گدا گاڑی تک اور مختلف قسم کی رکشہ وغیرہ، ٹیکسی اور ہر چیز جو ہے اس کے اوپر ٹریول کر سکتی تھی۔ اب چونکہ اس منصوبے کا آغاز اس لیے کیا گیا ہے کہ موٹر وے بابو سابو سے ایئرپورٹ کی طرف اور اسی طرح سے M2 پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے اس منصوبے کو بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ ٹریفک کا فلو جو ہے وہ بہت کم رہتا تھا، اس کے اوپر سست روی سے ٹریفک جو ہے وہ گزرتی تھی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ بنیادی طور پر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد علاقے میں ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں تبدیلی لانا ہے۔ اس کوریڈور کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکلوں، کاروں اور رکشوں سمیت مقامی ٹریفک کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں سب ویز کی تعمیر کے ساتھ دونوں طرف وقف شدہ 2 لین ایکسپریس وے بنائے جائیں گے۔ یہ سب ویز بابو سابو، نیازی چوک اور ملحقہ محلوں تک آسانی رسائی فراہم کریں گے، جو رنگ روڈ کے حصے کے طور پر بند روڈ کے موجودہ استعمال کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ پیش کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہ کے اوپر جو ہے کھدائی کا مرحلہ وار کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور دونوں اطراف پہ شٹرنگ لگا دی گئی ہے کہ ٹریفک کو محدود کرنے کے لیے، جیسے کہ اس ٹریفک کے بارے میں بھی سٹی ٹریفک پولیس نے بھی ایک بنیادی طور پہ ایک جو پلان پیش کیا ہے، اسی کے مطابق یہ ٹریفک کو رواں دواں رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس روڈ کے اوپر ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لاجسٹک کی مشینری اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کی گاڑیاں وغیرہ اور لوکل گاڑیاں اور موٹر سائیکل، گدا گاڑی وغیرہ کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نیازی چوک کے قریب جو ہے وہ اور سگیا کے قریب جو ہے دونوں اطراف میں بند روڈ لگتا ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر شہری آبادی لگتی ہے۔ دونوں ٹریفک جو ہیں جو شہر کی طرف سے ایئرپورٹ کی طرف یا DHS کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں یا بابو سابو کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی روڈ کا انتخاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بابو سابو کے مقام کے اوپر جو ہے موٹر وے بھی لگتا ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے محمود بوٹی کے اوپر بھی سیالکوٹ موٹر وے لگتا ہے، جس کی ٹریفک جو ہے اسی روڈ کے اوپر زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح سے پلان جو ہے ان کا ٹریفک پولیس کا جو ہے ڈائیورشن بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ جس روڈ سے آپ آنا چاہ رہے ہیں ان کی ڈائیورشن کہاں پہ آپ کو آسانی فراہم کرتی ہے۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر بھی مختلف جگہ کے اوپر اب مختلف قسم کی مشینری پہلے سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس مشینری کا مقصد ابھی تک جو ہے وہ اس روڈ کی کھدائی کرنا ہے، اور کھدائی کے مرحلے کو جو ہے وہ کافی تیزی سے کیا جا رہا ہے، اور یہ کھدائی کا ٹھیکہ جو ہے ابھی یہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا ہے، جو ایک معروف کمپنی ہے جو لاہور میں مختلف پروجیکٹ بھی اس ٹائم کر رہی ہے، جیسا کہ اکبر چونک فلائی اوور کا پروجیکٹ بھی غالباً انہی کے پاس ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندرونی سطح کے اوپر جو بیسس جو ہیں ان کے لیے کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے، جہاں پہ کھدائی کا عمل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو جو ہے جو نیازی انٹرچینج سے سگیاں تک جو ہے یہ کوریڈور جو ہے اس کی سطح کو جو ہے زمین سے 13 فٹ تک بلند رکھا جائے گا۔ اسی طرح دونوں اطراف کے اوپر سروس لائن مہیا کی جائے گی جو دو لائن پر مشتمل ہوگی، اور سب ویز بھی تعمیر کیے جائیں گے، جو رنگ روڈ کے حصے کے طور پر بند روڈ کے موجودہ استعمال کے لیے ایک متبادل راستہ پیش کریں گے۔ فی الحال سڑک کے دونوں طرف مناسب طریقے سے ڈیزائن کیے گئے راستے یا مناسب سب ویز نہیں ہیں، جنہیں قریبی علاقوں کے رہائشی اپنی نقل و حرکت کی ضرورت کے لیے استعمال کر سکیں۔ ایل ڈی اے کے تیار کردہ پلان کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل کی جو تاریخ جو ہے وہ 4 ماہ رکھی گئی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے یہ کام شب و روز جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پہ کمپلیٹ ہوگا اور لوگوں کے لیے کافی آسانی کا باعث بنے گی یہ روڈ۔ اسی طرح سے مقامی آبادیوں کے لیے جو روڈز بنائے جائیں گے قریبی نقل و حرکت کے لیے، ان کے لیے بھی کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایلیویٹڈ سیکشن 4 لین پر مشتمل 2 بڑی کیریج وے بنائے گا، جس میں ہر طرف 2 لین ہوں گے۔ 4 گاڑیوں اور پیدل چلنے والے سب ویز کے ساتھ مکمل ہوگی۔ پیکیج 1 میں دونوں طرف 2 لین والی سروس لینیں بھی شامل ہوں گی، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو مختلف داخلی مقامات سے قریبی محلوں تک رسائی کے خواہاں ہیں۔ تاہم مین کوریڈور تک رسائی سائیکل سواروں، گدا گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں اور اس طرح کی گاڑیوں کے لیے بالکل محدود ہوگی۔ پیکیج 1 کے تخمینہ کی لاگت جو ہے 5.2 بلین روپے رکھی گئی ہے۔ مشینری کے بے طریق استعمال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے کھدائی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے پہلے کی نسبتوں سے۔ دونوں اطراف میں سروس لائن جو ڈیولپ کی گئی ہیں عارضی طور کے اوپر، ان کے اوپر ٹریفک کا بہت زیادہ فلو ہے، جس کے باعث موجودہ وقت میں ٹریفک جو ہے وہ کافی سلو گزر رہی ہے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس منصوبے کی مکمل نگرانی جو ہے وہ ایل ڈی اے کے انڈر ہے، اور منصوبے کے درمیان میں جتنی بھی انکروچمنٹ کی چیزیں آنی ہیں ان کے اوپر بھی کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ تو دونوں سائڈ کے اوپر جو ہے وہ 30 فٹ تک جو ہے وہ ڈبل لائن سب وے بنایا جانا ہے۔ اگر آپ موجودہ سڑک کو دیکھیں تو آپ کو 30 فٹ یہ نہیں لگتی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر شٹرنگ سے یہ وال تک کا ایریا جو ہے یہ 30 فٹ نہیں لگتا ہے۔ 30 فٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس دیوار کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو سروس لائن موجودہ ہے اس رنگ روڈ کے ساتھ اس کو اس میں شامل کیا جائے گا، تبھی جا کے یہ 30 فٹ بنے گا اور ڈبل لائن سب وے تعمیر ہوگا۔ اسی طرح سے موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے لیے سب ویز جو ہیں وہ تعمیر کیے جانے ہیں، یعنی کہ بریجز کی صورت میں راؤنڈ شیپ میں اوپر سے آئیں گے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے لیفٹ ٹو رائٹ کے لیے وہ بنائے جائیں گے۔ اس روڈ کو کراس کرنے کے لیے پیدل جو گزر گاہیں ہیں وہ بھی تعمیر کی جائیں گی، یعنی کہ برج کی صورت میں، جیسے کہ آپ کو ایک اسکرین کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے برج، اسی طرح کے بریجز جو ہے پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سب ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ موٹر سائیکلوں کے موو کرنے کے لیے بھی سب ویز تعمیر کیے جائیں گے، جو دونوں اطراف کے لیے بنائے جائیں گے۔ اسی طرح سے انڈر گراؤنڈ گزرنے والے منصوبے کے اوپر بھی کام کیا جائے گا، جیسا کہ سیوریج کی پائپ لائنز وغیرہ، آپٹیکل فائبر، سوئی گیس کی پائپ لائن، جہاں جہاں کیونکہ کافی بڑا ایریا اور ماضی میں بھی اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، رنگ روڈ جب تعمیر کیا گیا تھا، اب بھی یہ کھدائی کا عمل جاری ہے۔ اس کے دوران جو ڈیمیجنگ ہوگی ان کی بحالی بھی اس منصوبے کا ہی حصہ ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی بحالی سے
जो नई पाइपलाइन डाली जाएंगी वाटर सप्लाई की और सीवरेज लाइन वगैरह, उससे मुनाका आबादियों में जो खड़ा होने वाला पानी है उसमें भी मुआवन साबित हों, क्योंकि रुकावटें वगैरह आपको पता है यहाँ आ जाती हैं इन चीज़ों के अंदर। नई पाइपलाइन तब्दील होने से जो है वो रुकावटें भी शायद दूर हो जाएं और लोगों के लिए आसानी का बायस बने। मौजूदा दौर में ऐसा लग रहा है कि ये माजी में बंद रोड का इलाका जो काफ़ी ज़्यादा पसमानदा इलाका गिना जाता था, इसके ऊपर हुकूमती तवज्जो इस कदर नहीं थी, जैसा कि अब इसके मुतवातर जो हैं वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसा कि समनाबाद अंडरपास भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। इसके साथ साथ देखा जाए बाबू साबू से ये नियाजी इंटरचेंज तक जो है वो ये कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। इसी के साथ अगर आप इधर से रावी की तरफ जाएं तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि मेट्रो बस सर्विस की तोसी, शादरा फ्लाई ओवर और उसके अलावा जो है इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर। इन मंसूबे से ये लगता है कि इस इलाकों की जो बंद रोड शादरा और दूसरे जो इलाके इसके साथ लगते हैं उनकी महरूमियों का अजाला किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।